بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ایم اے رحمان لاہور 24 نیوز لاہور سے اس وقت موجود ہیں سرکاری شخصیت کے ساتھ، جو ایسی شخصیت جس ڈپارٹمنٹ میں گئے وہاں پہ انہوں نے ایک تاریخ رقم کی اپنے کردار اپنے کام کے حوالے سے. بڑے ہی مخلص، محنتی، تجربہ کار بیوروکریٹس میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور آج انہوں نے ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر کی بطور یہاں پر آپ آج تعینات ہیں، اور یہ بہت سے انقلابی اقدامات کر رہے ہیں. آج ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ سوشل ویلفیئر حوالے کے کیا کام کر رہے ہیں اور کیا اقدامات کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی سر، سب سے پہلے تو آپ کی پہلی پوسٹنگ کہاں پہ ہوئی اور بطور کون سے رینک پہ ہوئی؟ اب میری 2006 کے اندر پہلی پوسٹنگ تھی خیبر پختونخوا میں، جہاں پر میں اے سی او کوہاٹ تعینات ہوا. تو وہ پہلی پوسٹنگ تھی، اور وہاں پر میں تقریباً کوئی 2 سال میں نے سرو کیا. جی. خواجہ سرا کے حوالے سے بہت سے کام تھے جو کرنے والے تھے. تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے ان بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہ تھا. ان کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے بطور ڈائریکٹر جنرل سوشل؟ دیکھیں، ابھی ایز اے ڈی جی سوشل ویلفیئر مجھے یہاں پر آئے ہوئے تقریباً 1.5 مہینہ ہوا ہے، لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ. بالکل. اس پرسپیکٹو سے کہ یہ وہ محکمہ ہے جو ریاست کی نمائندگی کرتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کا کردار تھا. ہاں، ان لوگوں کو لک آفٹر کرنے کے لیے، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، جس کو فیملیز یا معاشرہ جس کو قبول نہیں کرتا، ایکسیپٹ نہیں کرتا، ریجیکٹ کر دیتا ہے. اس میں بہت سے پورسٹ آف دی پور لوگ ہوتے ہیں، اس میں ڈسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، اس میں پرسن ود ڈسیبلٹیز ہے، اس میں خواتین ہیں ایسی جن کے بہت مسائل ہیں، اس میں وہ فیملیز ہیں جن کے ایشوز چل رہے ہیں اور وہ غربت میں موجود ہیں، سو یتیم ہیں، مسکین ہیں. ان سب کو ہم ٹیک کیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو یہ اس کا بڑا کلیدی کردار ہے اس محکمے کا. اب سب سے پہلا جو میں نے آ کر کوشش یہ کی ہے کہ محکمے کو ریکگنیشن ملے معاشرے کے اندر، لوگوں کو پتہ چلے کہ سروسز کیا پرووائڈ کی جا رہی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ ایک ٹرسٹ جو ہے وہ بلڈ اپ ہو، اور ٹرسٹ کے بعد پھر ہم سول سوسائٹی کو انگیج کریں. بہت سے فلنتھراپسٹ ہیں، چیریٹی کے لیے لوگ کام کرتے ہیں، این جی اوز ہیں کام کرتی ہیں، اکٹھا کریں اور مل کے کام کیا جائے. حکومت اکیلا کام یہ نہیں کر سکتی. سو ابھی ٹرسٹ بلڈنگ کا بہت میرا کام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے اسپیسیفکلی پوچھا ٹرانسجینڈر سے متعلق، خواجہ سراؤں سے متعلق، یہ ایک بہت ہی نگلیکٹڈ ایریا رہا ہے ہمیشہ سے. اور فارچونیٹلی جو ہماری آنریبل ہائیسٹ کورٹس ہیں انہوں نے اس کو ریکگنائز کیا، اور ان کی ڈائریکشنز کے اوپر ابھی شناختی کارڈ پہ بھی ان کا درج ہوتا ہے جینڈر. اور ساتھ ساتھ اب ان کے لیے کچھ کرنے کا ٹائم ہے. سو ابھی ہم ایک بہت بڑا پروگرام لے کر آ رہے ہیں ٹرانسجینڈرس کے لیے. ہم نے ان سے میٹنگس بھی کی ہیں. بہت جلد انشاءاللہ ہم ایک گراؤنڈ بریک کرنے لگے ہیں. تقریباً 16 کروڑ روپے کی لاگت سے گورنمنٹ آف پنجاب نے، چیف منسٹر صاحب نے اسپیشلی اس کی اجازت دی ہے، اور اس کمیونٹی کے لیے ہم ایک کمیونٹی سینٹر بنانے جا رہے ہیں جہاں پر نہ صرف ان کو ہاسٹل فیسلٹیز دی جائیں گی ٹرانسجینڈرس کو، بلکہ اکنامک امپاورمنٹ کے لیے بھی کام کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ ان کو کنیکٹ کریں گے، ان کو اسکل ڈیولپ کریں گے، ان کا نالج بلڈ کریں گے، ان کو ایک معزز اور ایک فعال شہری بنانے کی کوشش کی جائے گی جس میں یہ اپنا کردار ادا کر سکے معاشرے کی بہتری کے لیے. سب بہت سی این جی اوز منفی سرگرمیوں کی وجہ سے بین کی گئی. ابھی بھی ان کے خلاف کوئی اسکریننگ کو مانیٹرنگ کی جا رہی ہے؟ اور کتنی فعال این جی اوز اس وقت ملک پاکستان صوبہ پنجاب میں؟ دیکھیں، یہ جب سے فیٹف کا رجیم آئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک قسم کی وہ بھی بلیسنگ ان ڈسگائز تھی کہ ہم نے پھر ری وزٹ کیا ساری پالیسی کو گورنمنٹ نے، اور تقریباً اگر میں آپ سے شیئر کروں تو تقریباً 25,000 سے زیادہ این جی او صرف پنجاب میں رجسٹرڈ تھیں. اور جب ان کو دیکھا گیا، گورنمنٹ نے ڈیٹیل سے دیکھا، تو دیکھا یہ گیا کہ 15 سے 16,000 این جی اوز ایسی ہیں جو کہ کام ہی نہیں کر رہی گراؤنڈ کے اوپر. ان کو ان رجسٹر کیا گیا، ان کو کوئی اتا پتہ نہیں تھا انفارچونیٹلی. پھر اس وقت جو فعال
جو رجسٹرڈ این جی اوز ہمارے پاس موجود ہیں وہ تقریباً 3,301 کے قریب ہیں جو کہ واقعی گراؤنڈ موجود ہے, کام کر رہی ہیں. اور اس کا ایک پروسیس تشکیل دے دیا کہ ہم نے ایک ویب پورٹل بنا دیا ہے جہاں پر نہ صرف رجسٹریشن ہوتی ہے این جی اوز کی بلکہ وہاں پر رینیول بھی ہوتی ہے. ہم اس پروسیس کو بھی آسان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اصل میں این جی او کام کرنا چاہتی ہے, جو واقعی کام کرنا چاہتی ہے, اس کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے. اچھا سر, صوبہ بھر میں چلڈرن ہومز اور دستکاری مراکز کی کل تعداد کتنی ہے جو اس وقت کام کر رہی ہے؟ دیکھیں, جو چلڈرن ہوم ہے وہ بھی ہمارا محکمہ ان پہ کام کرتا ہے. اکثر اضلاع میں وہ موجود ہیں. جو دستکاری سینٹر ہیں, جو صنعت زار جنہیں ہم بولتے ہیں, جو فعال کردار ادا کرتے ہیں, وہ ہر ضلع میں موجود ہیں, تقریباً 36 کے قریب موجود ہیں. سو ڈسٹرکٹ سطح پہ ہر ضلع لیول پہ ہوتا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ کہیں پر آبویسلی اس کا پوٹینشیل کم ہے یا اس کو فعال کم ہے, کہیں پہ زیادہ فعال ہے. لاہور کا فعال ہے, سرگودا کا فعال ہے, ڈیرہ غازی خان کل میں ادھر تھا وہاں بھی بڑا فعال ہے. سو مقصد ان اداروں کا یہ تھا, اسپیشلی صنعت داروں کا, کہ جو خواتین ہیں ان خواتین کو لوکل ٹریڈز کے اندر, اور اسپیشلی ایسی ٹریڈز جو کہ دنیا میں جن کی مانگ ہے, ان علاقوں میں مانگ ہے, ان میں ان کو اسکل پرووائڈ کی جائے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو سکے, سیلف سسٹینیبل وہ ہو سکے اور وہ پیسے بھی کما سکیں. سو ویمن امپاورمنٹ کی طرف یہ بڑا ایک اہم قدم تھا. ہم اس کو مزید فعال کرنے جا رہے ہیں. اس میں ہم نے ایک نیا پروگرام اس میں ایڈ کیا ہے. وہ یہ کیا ہے کہ جو بھی آپ ٹریڈ سیکھیں, یا بیوٹیشین کا کورس سیکھ رہے ہیں, یا کوکنگ کا کورس سیکھ رہے ہیں, یا ٹیلرنگ کا کورس سیکھ رہے ہیں, اس کے ساتھ کمپلسری 15 سے 20 دن آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس بھی سیکھیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ آج کل بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ گھر میں بیٹھ کے آن لائن کاروبار کر کے آپ کام کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو ٹیلرنگ کا کام آتا ہے, بیوٹیشین کا کام آتا ہے, اب یہ سروسز اور پروڈکٹس جو ہیں یہ آپ اپنے ویب سائٹ بنا کے یوٹیوب پر, فیس بک پر, انسٹاگرام پر مختلف چینل کے ذریعے چلا سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں. سو کاسٹ بھی کم ہوگی اور آسانی بھی ہوگی خواتین کے لیے. یہ ہم نے کمپلسری کر دیا ہے. ہم تمام, میں اضلاع میں کورس کروانے جا رہا ہوں, اس کے لیے ہم نے پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا ہے. ان کا جو میس کمیونیکیشن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ڈاکٹر عائشہ صاحبہ اس کو ہیڈ کرتی ہیں, ان سے ہم نے ایم او یو سائن کیا ہے. وہ ہمیں ماسٹر ٹرینر ہمیں اس میں تیار کر کے دیں گی, ہمیں کورس میں کروائیں گی. پھر ہمارے وہ ماسٹر ٹرینرز جو ہیں وہ آگے کورس بھی کروائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ سال میں 3 کورسز بھی ہمیں کروائیں گے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے, جس میں ہم ان خواتین کو مزید امپاور کرنے کی طرف یہ ایک قدم ہے اور ہمیں مدد ملے گی اس کے اندر. اچھا سر, نیشنل پلان آف ایکشن کے تحت خواتین کے خلاف ہونے والے تشدد امیز واقعات کو روکنے کے لیے محکمہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ابھی تک کیا اقدامات کر؟ دیکھیں, یہ بیسیکلی جو اب کیونکہ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ علیحدہ بن چکا ہے, لیکن ہمارا جو ایک کردار ہے وہ اسپیشلی وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹرز جو ہیں وہ اس میں بڑا فعال کردار ادا کرتے ہیں. ابھی تک ایک وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر بنا ہوا ہے ملتان کے اندر. جو قانون آیا تھا 16-17 کے اندر وائلنس اگینسٹ ویمن والا, پروٹیکشن آف ویمن کا, وہ اس کے تحت یہ بیسیکلی یہ ہم نے چلا رہے ہیں وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر. 7,500 سے زیادہ کیسز وہاں پر ملتان کے اندر یہ پچھلے 2 سے 3 سالوں میں آئے ہیں اور اس کو حل کیا گیا ہے. کاؤنسلنگ سروسز دی جاتی ہیں, سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ سروسز دی جاتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ میڈیکو لیگل سروسز ہیں ان سینٹرز کے اندر. سو اب عدالت نے بھی یہ حکم دے دیا, عدالت عالیہ نے, کہ اس کو پھیلایا جائے. سو اب ہمارے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں ویمن کرائسس سینٹرز بھی چل رہے ہیں. ہم ان ویمن کرائسس سینٹرز جو 12 چل رہے ہیں پورے پنجاب کے اندر, وہ ماشاءاللہ ان کی لمیٹیشنز ہیں لیکن وہ کام اپنے جو ریسورسز کے اندر اچھا کر رہے ہیں. صرف لاہور والے نے 6,000 کیسز کیے ہیں ریزالو. سو اب ان کو ہم اکٹھا کرنے جا رہے ہیں. وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹرز وہاں پر کردار ادا کریں گے وہ اپنا ویمن کرائسس سینٹر میں, ساتھ ساتھ دارالعمان جو ہمارے ہیں 36 دارالعمان, ہم ان کو بھی ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں, وہاں پر بھی یہ سینٹرز بنانے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر جو ہے وہ پورے پنجاب میں بننے جا رہے ہیں. پنڈی میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم بنانے جا رہے ہیں, ملتان میں آلریڈی موجود ہے, لاہور میں بننے جا رہا ہے. کوئی ماڈل سینٹرز بھی ہوں گے؟ جی, اس میں جو ماڈل سینٹر ہے وہ اس ٹائم ملتان کا ہے. ملتان کا اسٹیٹ آف دا آرٹ سینٹر بنا ہوا ہے, بہت اچھا سینٹر بنا ہوا ہے, اور اس میں وہ تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں جو کسی بھی ڈومیسٹک وائلنس کے یا خواتین کے اگینسٹ وائلنس کو ڈیل کرنے کے لیے چاہیے. جی. اچھا سر, آپ محکمہ نے دیہی علاقوں میں اپنی سرگرمی کو فروغ دینے کے لیے ابھی تک سرکاری سطح پر کیا اقدامات کیے؟ دیکھیں, ہم بیسیکلی دیہی علاقوں میں ہمارے کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرامس چلتے ہیں.
اس میں ہم این جی اوز کو انگیج کرتے ہیں اور وہاں پر خواتین کو ہم انگیج کرتے ہیں. معذور افراد جو ہیں ان کو اگر ہم نے کوئی سروسز چاہیے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. کچھ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہوتے ہیں وہ وہاں پر کرتے ہیں. آپ جو رورل ایریاز ہیں اس پہ مزید کام کرنے کی بہت گنجائش موجود ہے. سو انشاءاللہ اس طرف بھی ہم جائیں گے. لیکن ابھی کیونکہ ہمارا جو فوکس ہے, ہم جن ٹارگٹ کرتے ہیں وہ یتیم بچوں کو, اولڈ ایج ہومز ہیں جو وہ بزرگ افراد جو کہ جن کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے, شیلٹر نہیں ہے, پناہ گاہیں ہیں, یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو یہ زیادہ تر اربن میں ایریاز میں یہ سینٹرز بنے ہوئے ہیں, لیکن اب ہم رورل ایریاز میں بھی جا رہے ہیں آبویسلی تھرو این جی اوز وہاں جو کام کر رہی ہیں ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو ایک پلیٹ فارم ڈیولپ کر کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے این جی اوز کی کوئی مالی معاونت بھی کی جاتی ہے؟ جی بالکل کی جاتی ہے. این جی اوز کو بیت المال سے بھی پیسے دیے جاتے ہیں, کچھ گرانٹس بھی دی جاتی ہیں کچھ این جی اوز کو گورنمنٹ کی طرف سے. سو ان کو ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں اور این جی او سے سپورٹ لیتے بھی ہیں. یہ بیسیکلی ٹو وے میوچل ایک سپورٹ میکانزم ہے جس کے ذریعے مختلف سوشل ویلفیئر کی سروسز دی جاتی ہیں. بطور کمشنر بہت سے کام کیے آپ نے, کوئی ایسا کام جسے آپ سمجھتے ہو کہ میں اگر کوئی مزید پیریڈ مل جاتا تو میں یہ کام ضرور کرتا؟ دیکھیں ایز اے ڈپٹی کمشنر لاہور جب میں یہاں پر تھا تو ہم نے کوشش کی, ہم نے یہاں پر بہت سی چیزیں کی ہیں. پولیو جو تھا اس کو مکمل خاتمہ کیا پورے لاہور سے. یہ بہت بڑا چیلنج تھا لاہور کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے. لاہور سے الحمدللہ پولیو خاتمہ ہو گیا. سب سے بڑا کووڈ ویکسینیشن پہ ہم نے کام کیا, ایکسپو سینٹر ڈیولپ کیا, ڈرائیو تھرو ڈیولپ کیے, تقریباً 50 لاکھ ڈوزز لگوائیں لوگوں کو. بڑا اس ٹائم ریلیکٹنس تھی ویکسینیشن کے اوپر. کووڈ پہ کافی ہم نے کام کیا. پھر ہم نے لینڈ ٹیبل میں بڑا کام کیا, جو قبضہ مافیا سے زمینیں تھیں وہ واگزار کرائیں. 32 ارب روپے کی زمین واگزار کروائی ہم نے اس ٹینیور کے اندر. سو بہت سے کام ہیں جو یہاں پر کیے. آبویسلی کام مزید بھی کیے جا سکتے تھے. ابھی میں اسپورٹس پہ کافی کام کرنا چاہ رہا تھا. ایک پروگرام تھا ہمارا, وہ پراپرلی اگر مجھے ٹائم ملتا میں ضرور اسے کرتا. ہم جو اسٹریٹ لیول پہ کرکٹ ہے اس کو ریوائیو کرنے کی بات, جیسے سابقہ دور میں بھی یوتھ بالکل یہ پیورلی لاہور کے اندر ایک اسٹریٹ, ہم بیٹل آف لاہور کے نام سے ہم ایک کروانا چاہ رہے تھے. اس میں لاہور قلندرز ہمارے ساتھ تھے اور ہم ایک بہت بڑا ٹورنامنٹ کرانے جا رہے تھے جس کے اندر اسٹریٹ کرکٹ کو ریوائیو کیا جائے اور وہاں سے کرکٹرز پروڈیوس ہوں. وہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا. کسی کھیل سے بھی آپ کی وابستگی رہی؟ جی میں اسکواش بھی کھیلتا رہا اور آج کل بیڈمنٹن کھیلتا ہوں اور ٹیبل ٹینس بھی کھیلتا ہوں, کرکٹ بھی کھیلی ہے, بہت سی گیمز کھیلی ہیں. لیکن وقت کے اعتبار سے آج کل زیادہ تر بیڈمنٹن. ایک دور تھا ہم چھوٹے تھے, محکمہ معاشرتی بہبود آبادی میلہ مویشیہ کا اہتمام کرتا تھا, آرٹ اینڈ کرافٹ کا انعقاد کیا جاتا تھا, مگر اب ایسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. اس کی بنیادی دیکھیں جو محکمہ اب جو اسپیشلی جو آپ کیٹل شو کی بات کر رہے ہیں وہ اب لائف اسٹاک کا ڈپارٹمنٹ, ہاں وہ مگر سوشل بھی ڈومین ہے, ایکٹیو ہوتا تھا اس میں. سو ہمارا اس میں ایک رول ہوتا ہے اس کے اندر. وہ انشاءاللہ بھی جب یہ ہوگا, ابھی گورنمنٹ چیف منسٹر صاحب نے اعلان کیا ہے, اگر وہ اس دفعہ ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس میں پارٹیسپیٹ اپنا کریں گے, اپنے اسٹالز لگائیں گے. لیکن اب کیونکہ لائف اسٹاک اور کارپوریشن ان کو لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے ڈائریکٹلی, ان کے ڈومین میں ہے یہ چیز, تو وہ ڈائریکٹلی کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ جو سپورٹیو رول ہوگا وہ تمام محکمے کریں, ہم بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں. سوشل ویلفیئر ملازمین کی فلاح و بہبود کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں بطور ڈی جی؟ دیکھیں ابھی جو سب سے اہم کام ہوتا ہے, میں جہاں پر بھی جاتا ہوں میں اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ 17A کے تحت جو ملازمین ہیں وہ امیڈیٹ اپائنٹمنٹس ہونی چاہیے. کوئی کیس رہنا چاہیے. ڈی سی لاہور کے طور پہ میں نے ایک کیس نہیں چھوڑا, سارے کیسز کر کے آیا تھا اور ود ان 1 month. سیکنڈلی پروموشن جو ہیں وہ ٹائملی ہونی چاہیے. اس پہ میں نے ڈائریکشن دے دی ہے. انشاءاللہ پروموشن بالکل ٹائملی ہوگی, جن کو پروموشن ملنی ہے ان کو ملے گی. سو جو ان کے اسپیشلی جو پینشن کے ایشوز ہیں, اگر پینشن کے کیسز ہیں وہ امیڈیٹ ڈسپوز ہونے چاہیے اور ان کے ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کا کیس فائل تیار ہو جانی چاہیے. تو یہ میں ڈائریکشن دے چکا ہوں ایڈمنسٹریٹولی. سو ملازمین سے جو فلاح سے متعلق جو بھی کام ہمارے ذمہ ہے انشاءاللہ. لاہور 24 نیوز کے حوالے سے آپ کوئی اپنے ملازمین کو پیغام دینا چاہیں ہمارے چینل کی وساطت سے؟ دیکھیں جو ملازمین ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اکیلا کام نہیں کر سکتا, میں ڈی جی اکیلا کام نہیں کر سکتا, ہم سب نے مل کے کہا ہے, ٹیم ورک ہوتا ہے بیسیکلی. سو میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ بھی یہی ہے کہ ہم ایک ٹیم کے طور پر ہیں اور ٹیم کے طور پہ ہی ہم نے
رائز کرنا ہے, اور ٹیم کے طور پہ لوگ گرتے ہیں بیسیکلی. اگر ٹیم آپ کی اسٹرانگ ہے, جوائنٹ ہے, ایفرٹ اکٹھی کر رہے ہیں اور ایک آبجیکٹو کے تحت کر رہے ہیں تو کامیابی ڈیفینیٹلی ملتی ہے. محکمے کا نام بڑا ہوتا ہے, حکومت کا نام بڑا ہوتا ہے, آپ کا اپنا ذاتی طور پر آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے. تو انشاءاللہ میں تو ایسے ہی لے کے چلوں گا, اور میری امید بھی ہے میری جو ٹیم ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے, بڑا اچھا کام کر رہی ہے اور ایسی جیل ہو کے کام کریں گے. جی ناظرین, یہ تھے مدثر ریاض صاحب جو لاہور 24 نیوز سے ہمارے ساتھ بڑی تفصیلی گفتگو کر رہے تھے. باتیں تو اور بھی بہت کرنی تھی مگر آج کا پروگرام ہمارا اس بات کا مکمل نہیں, تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں اجازت. اللہ حافظ.